کوئی چاہے دنیا کی زندگانی اور اس کی زینت دے دیں گے ہم ان کو۔ جو آدمی دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے اور دنیا کے عیش و عشرت میں پڑ جائے اور آخرت کو کچھ نہ سمجھے، آخرت پر یقین نہ لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا دے دیں گے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی چہل و پہل یہ عارضی ہے میرے بھائیوں۔ جو اصل زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیش کی اور دائمی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ آدمی کہتا ہے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کا تو وہی ہے جو اس نے کھا لیا، پہن لیا یا خرچ کر دیا، باقی تو سب وارثین کا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی اتنی تھوڑی ہے کہ جیسے اذان ہوئی، آیا تھا تو اذان ہوئی تھی، جا رہا ہے تو نماز ہو رہی ہے۔ قبرستان کے چاروں طرف چکر لگا کر آؤ، دیکھو ہزاروں لوگ جو ہے پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایک دن ہمیں بھی پڑا رہنا پڑے گا قبر کے اندر۔ کوئی وہاں پرسان حال نہیں ہوگا، اندھیری کوٹڑی ہوگی، وہاں کی جو زینت ہوگی وہ نیک عمل ہوں گے۔ تو جو آدمی دنیا کی زندگی کی رونق میں لگے گا اور آخرت کو بھلا دے گا، اللہ اس کو دنیا کے اعتبار سے کچھ دے دیں گے لیکن آخرت میں وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فرما رہا ہے دنیا کی زندگی جو چاہے ہم اس کو دنیا میں دے دیں گے زینت اور یہاں کی رونقیں ان کو ہم دنیا میں دے دیں گے لیکن آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے جانے لگے، ساتھ میں اپنا ایک ساتھی کو لے لیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ناشتے دان میں ٹفن میں 3 روٹی گن کے پیک کی۔ تو چلتے چلتے اللہ کے دین کے لیے سفر کرتے کرتے بھوک لگنے لگی اور ایک درخت دیکھا جو سایہ دار تھا، اس کے نیچے بیٹھ گئے اور ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگے کہ تھوڑی روٹی کھا لیتے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے۔ ٹفن کھولا تو اس میں 2 روٹی تھی۔ اپنے ساتھی سے فرمایا میں نے تو اس میں 3 روٹی رکھی تھی اور یہ 2 روٹی ہیں۔ ان کے ساتھی نے کہا کہ میں خدا کی قسم میں نے تو روٹی نہیں چرائی، میں نے نہیں کھائی۔ جو آدمی بات بات پر قسم کھاتا ہے سمجھ لو جھوٹا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا تھا، وہ جو ہے اندھے آدمی کو آنکھ پر انگلی رکھ دیں تو وہ دکھائی دینے لگتا تھا۔ کسی گنجے آدمی کے ہاتھ سر پر پھیر دیا تو وہ بال والا بن گیا۔ کوڑ چوراؤ جس کے کوڑی آدمی کے سر پر ہاتھ پھیر دیا اس کو شفا مل گئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی معجزانہ طور پر 3 ٹھیکریوں کو سونا کی بنایا۔ اللہ سے کہا کہ ان کی سونا کی بنا دیجیے، تو اللہ نے ان 3 ٹھیکریوں کو سونا کا بنا دیا۔ پھر فرمایا اپنے ساتھی سے کہ دیکھو ایک تو میری ہے، ایک جو ہے تیری ہے، اور تیسری یہ سونا جو ہے اس آدمی کا ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ تو ان کے ساتھی نے کہا خدا کی قسم وہ روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ آدمی کتنا لالچی ہے۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جا یہ سارے تم ہی رکھ لو۔ اس آدمی نے کہا کہ نبی کا ساتھ چھوٹا تو کم سے کم سونا تو مل گیا، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ سفر بہت پرخطر ہے، یہاں ڈاکو آ جائیں گے تو میں کیا کروں گا اس سونے کا، اور میری جان کو خطرہ پڑ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلتے بنے اور یہ آدمی اپنے سونے کے ڈھیر پر بیٹھا رہا۔ ادھر آئے دو ڈاکو، انہوں نے کہا کہ وہ سونا اتنا، اس کو مار کے ختم کرو اور سونا لوٹ کر چلو۔ اس نے کہا نہیں نہیں ایسا مت کرو، آپ بھی اس میں سے حصہ لے لو اور مجھے بھی دے دو، تینوں بانٹ لیتے ہیں۔ تینوں کی مشورہ ہوا تو ان دونوں ڈاکوؤں نے کہا کہ ایسا کرو پہلے تم ہمارے لیے شہر سے جا کر کھانا لے کر آ جاؤ۔ اب یہ گیا کھانا لینے کے لیے، جس کو جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سے رکا تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ میں جنگل بیابان میں پیدل جا رہا ہوں، ہوائیں کھا رہا ہوں، دھول جھونک رہا ہوں، اور یہ مجھ سے کھانا منگوا رہے ہیں اور میرا ہی سونا ہے، کیوں نہ ایسا کروں کہ میں اس کھانے کے اندر زہر ملا دوں۔ چنانچہ اس نے جو ہے کھانے کے اندر زہر ملا دے۔ ادھر ان دونوں نے مشورہ کیا کہ اس کو مار دیں گے اور جو ہے یہ سونا ہم دونوں تقسیم کر لیں گے۔ کیونکہ ماریں گے کیسے؟ یوں کہہ دیں گے کہ تم تو بہت دیر لگائے ہو، اور ادھر تلوار ماریں گردن اڑا دیں گے۔ یوں کہ ٹھیک ہے بہت اچھا ہے۔ ادھر وہ کھانے میں زہر ملا کر لایا، ادھر یہ آیا تو ڈاکو نے کہا کہ تم نے تو بہت دیر لگائی، اور یوں کر تلوار ماری گردن اڑا دی۔ وہ تو معاملہ ختم ہوا۔ پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، اس کے بعد سونا تقسیم کر لیتے ہیں۔ دونوں نے کھانا کھایا، وہ ڈھیر ہو گئے، مر گئے، سونا ایسے ہی پڑا رہ گیا، وہ بھی مر گیا، یہ دو بھی مر گئے۔ چند دنوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر پھر وہاں سے ہوا تو لاشوں کو، ہڈیوں کو، ڈھانچوں کو پڑا ہوا دیکھا اور سونا کو پڑا ہوا دیکھا تو فرمایا اے دنیا تو نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ قارون بھی آیا، سلطنت لے کر فرعون بھی آیا، شداد بھی آیا، نمرود بھی آیا، میرے بھائیو سارے چلے گئے۔ انبیاء علیہ السلام بھی آئے، موسیٰ علیہ السلام وہ بھی آئے، ابراہیم علیہ السلام بھی آئے، یعقوب علیہ السلام بھی آئے، اسحاق علیہ السلام بھی آئے، اور وہ بھی چلے گئے۔ یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کی کرتی میرے بھائیوں، اپنے ساتھ جاتا ہے تو ایک اجلا کفن جاتا ہے۔ اس لیے دنیا کی زندگی بہت ہی تھوڑی ہے، اس کے لیے ہم جو ہے دنیا کے اندر تیاری کر لیں۔ آخرت کی زندگی بہت لمبی ہے، ہمیشہ ہمیش کی ہے، وہاں کے لیے وہاں کے اعتبار سے تیاری کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو کوئی چاہے دنیا کی زندگی، اس کی زینت دے دیں گے ہم اس کو، ان کے عمل دنیا میں، اور ان کو اس میں کوئی نقصان نہیں، یعنی دنیا کے اندر ہم دے دیں گے، ہمیں اس میں کوئی پریشانی نہیں، لیکن آخرت میں وہ جو ہے خسارے میں اور ٹوٹے میں رہے گا، وہ لوگ ٹوٹے میں رہیں گے۔ الا الذین اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ یہی ہیں جن کے واسطے کچھ نہیں آخرت میں آگ کے سوا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کو سمجھ بیٹھے ہیں، ان کے لیے آخرت میں آگ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، وہ آگ میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، اور برباد ہوا جو کچھ کیا تھا یہاں، اور خراب گیا جو کچھ کمایا تھا۔ کفر کی وجہ سے میرے بھائیو دنیا میں جو آدمی کرتا ہے اس کا بدلہ اور صلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے،
آخرت کے اندر اس کا کوئی بدلہ نہیں ملتا کفر کی وجہ سے۔ نیک ایمان والا بندہ دنیا میں نیکیاں کرتا ہے تو اس نیکیوں کا اجر جو ہے آخرت میں بھی ملتا ہے، دنیا میں بھی وہ جو ہے اس کو اجر ملتا ہے۔ لیکن کفر کی وجہ سے جو کافر نیک عمل دنیا کے اندر کرتے ہیں ان کا دنیا میں صلہ دے دیا جاتا ہے، لیکن آخرت میں ان کو کوئی صلہ نہیں ملے گا، اور کفر کی وجہ سے ان کے کام جو ہے اکارت گئے اور آگ کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملے گا، اور وہ ناکام ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور جہنم میں گیر دیے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کے اندر زندگی ایسے گزاریں جیسے ایک آدمی جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتا ہے اور اپنے کپڑوں کو کانٹوں سے کس طرح بچاتا ہے، اس طرح ہم اپنے دامنوں کو زندگی میں نیکیاں کرتے رہیں اور برائیوں سے اس طرح بچ کر نکل جائیں اور آخرت کے لیے تیاری کر لیں۔ ہم سب کو دنیا سے جانا ہے، ان قریب وقت آنے والا ہے کہ لوگ ہماری جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔